السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. بڑی دلچسپ خبریں ہیں. آج 7 جولائی ہے اور 7 جولائی ہے. عمران کی شامت آئی ہے اور نون کی کامیابی لائی ہے. اور جناب علی صورتحال یہ ہے کہ آج ویسے تو پورے ملک میں اس وقت یوم تقدیس قرآن یہ منایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قرآن پاک جو ہے آسمانی کتاب ہے. جیسے بائبل آسمانی ہے، تورات آسمانی ہے، انجیل، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں. یہ ہماری انسانی نہیں ہے، آسمانی ہے. تو ان کا تقدس پوری انسانیت کے لیے فرض ہے انسانیت کے لیے. تو اس کے اوپر جناب آج پورے پاکستان میں حکومتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ، ساری پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ سب لوگ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں، یہاں بھی پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں قرآن پاک کی حرمت کے لیے، تقدیس کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. تو یہ جناب ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم سب لوگ شامل ہیں. ہم نہیں چاہتے، شہباز شریف نے جیسے کہا ہے کہ جی کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی بائبل کی، تورات کی یا کسی کی لوگوں نے کوئی کی ہو غصے میں؟ نہیں نہ کی. تو اس لیے سب مذاہب کا احترام ہو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیں جی، دوسرا بڑا پوائنٹ ہے، صفائی نہیں، صفایا. آج میں اس بات پہ بھی تھوڑا سا قائل ہو رہا ہوں. شہباز شریف صاحب عمران خان کو گرفتار نہیں نہ کرتے. 7 جولائی آئی ہے، عمران کی شامت آئی ہے. وہ میرے خیال ہے، اب میں اس بات پہ قائل ہو رہا ہوں کہ میرے خیال ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ویسے تو شہباز شریف کو اختیار نہیں ہے کہ جب ایف آئی آر کاٹی جائے تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ کسی کو گرفتاری سے روکے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی موت خود مرے. تو اس کے لیے دیکھیں جی، کل بلوچستان میں انتخابات ہوئے اور آج رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا ہے. بلوچستان کے 35 اضلاع میں، 35 ضلعوں میں چیئرمین، وائس چیئرمین کے الیکشن ہونے تھے. 35 میں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ٹی آئی 35 کے 35 جیت گئی ہوگی؟ آپ کا یہ خیال ہے نا کہ پی ٹی آئی نے بالکل جناب صفائی نہیں صفایا کر دیا ہوگا؟ اور نہیں، پی ٹی آئی نہیں جیتی، پی ٹی آئی کا صفایا ہو گیا ہے. صفائی نہیں، صفایا ہو گیا ہے. اور کسی ایک ضلع میں بھی نہ چیئرمین کی نہ وائس چیئرمین کی وہ سیٹیں. وہاں جہاں قاسم سوری اور بڑے بڑے سورما ہوتے تھے نا، وہ سارے دھڑام کر کے گر گئے ہیں اور بالکل عوامی سطح پہ اس کی جڑ کو بھی اکھاڑ دی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اس کو دوبارہ ہیرو نہ بنایا جائے اور اس کو اپنی موت آپ خود مرنے دیا جائے. یہ انہوں نے یہ ذہن بنا لی ہے حکومت نے. میرا خیال ہے یہ فلسفہ شہباز شریف کا جو ہے نا، یہ اس کے پیچھے ہے. تو جس طریقے سے عمران خان کی حکومتیں ختم ہوئی، پاکستان میں ختم ہوئی، پھر آزاد کشمیر میں ختم ہوئی، پھر گلگت بلتستان میں ختم ہوئی، جس طریقے سے آئی تھی اسی طریقے سے گئی. وہ مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا، ایک ٹیچر کہیں گاؤں میں پڑھا رہا تھا اور بچوں کو مار رہا تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی کیوں مار رہے تو بچوں کو؟ کیوں اس طرح پڑھانے کا یہ طریقہ ہے، کیوں مار رہے؟ کہندہ ہے جنج پڑھے سا اونج پڑھا رہے ہیں. تو جس طریقے سے عمران خان کی یہ پارٹی بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے. پاکستان میں پہلے بنی، پاکستان میں ٹوٹ گئی. آزاد کشمیر میں بعد میں بنی، آزاد کشمیر میں ٹوٹ گئی. گلگت بلتستان میں ٹوٹ گئی. اور اب یہاں بھی بلوچستان میں بھی
ایک سیٹ بھی یار، ایک سیٹ بھی۔ اور اسی طرح کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ ایم کیو ایم نے بائی کاٹ کیا، ورنہ وہاں بھی یقین کریں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایم کیو ایم نے بائی کاٹ کیا ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب وہ بالکل عوامی طور پہ، عوامی سطح پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے جو میرے سمیت جو لوگ شہباز شریف کی کہ اس ویژن کے قائل ہیں، پھر وہ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دے رہا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو مزہ آیا نا خبر سن کے کہ بلوچستان میں عمران خان کی صفائی نہیں، صفایا ہو گیا، صفایا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے بھی ختم، اور کراچی کا میں نے بتا دیا ایم کیو ایم نہ لڑتی تو وہاں سے بھی ختم، کشمیر سے بھی ختم، گلگت بلتستان سے بھی ختم، اور پاکستان سے بھی ختم۔ اب یہ اس نے وہ بولتے رہنا ہے، عمران خان نے شوشہ جو چھوڑ رہا ہوتا ہے نا تقریر میں، وہ اس نے کرتے رہنا ہے۔ اب وہ کسی جوگا نہیں رہا، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا بھی نہیں رہا۔ آپ دیکھنے بنی گالا نہیں جا رہا، تو جادو ٹونے پہ بھی، وہ جادو ٹونے پہ اس کا زور ہے، اور جادو ٹونا اس کا الٹا ہو رہا۔ جتنی اس نے 300 مرغیاں ذبح کر کے پھینکی تھی نا، اب 600 بھی کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کو بڑی ایک دلچسپ بناؤں کہ کیا ہوا ہے۔ لاہور میں ایک ڈرون پکڑا گیا۔ یہ ڈرون نہیں جو کیمرے سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ریموٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک ڈرون گرا ہے لاہور میں، کانا کے علاقے میں، اور دیکھیں پاکستانیوں کے ذہن دیکھیں یار، یا جس نے پاکستانیوں کے ذہن نہیں، جس نے ہیروئن یہ سمگل 6 کلو ہیروئن اس ڈرون کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جو ڈرون گرا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، وہاں پکڑا گیا، پھر پولیس آ گئی اور وہ ڈرون گرفتار ہو گیا۔ تے ڈرون کون چلا رہا سی اے نہیں پتا، تے اے ہیروئن جا کدھر رہی سی اے بھی نہیں پتا۔ اے جنا نہ کہہ دے یہ کہ بھی زمان پارک جا رہی سی، نہیں پتا یار، نہیں پتا کتھے جا رہی سی۔ بہرحال ڈرون کے ذریعے، اوئے ہوئے ہوئے یار، مجھے وہ عزیزی کا ایک فکرہ یاد آ گیا ہے، عزیزی کا، وہ دنیا چینل پہ عزیزی آتا ہے نا، سہیل احمد کہتا ہے یہ امریکہ والے نا ڈرون کے ذریعے ان کو مار رہے ہیں افغانیوں کو، انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہی ڈرون پکڑ کے اس کے اوپر بجری لادنا ہے، بجری۔ بڑا زبردست اس نے وہ تبصرہ کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب باقی خبریں بھی ہیں، میں نے کہا یہ مین خبر تھی بلوچستان سے پی ٹی آئی کا صفایا، اپنی موت آپ مار رہی ہے پی ٹی آئی۔ یہ فلسفہ شہباز شریف کا، آپ اس فلسفے کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں، یا آپ وہی میرا جو پرانا فلسفہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اس حوالے سے آپ جو ہے نا اس فلسفے کے قائل ہیں کہ عمران کی گرفتاری ہونی چاہیے یا وہ اپنی موت آپ مرنا چاہیے؟ یہ تھوڑا سا آپ کمنٹس کریں، تبصرہ کریں۔ تو باقی جناب پوری دنیا میں لوگوں نے وہ ایک منحوس تو تھا نا جس نے وہ قرآن پاک کی توہین کی، وہ بھی عراقی کوئی تھا، کرسچین تھا یا کون تھا، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا، لیکن پوری دنیا میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مسلمانوں نے، عام انسانوں نے بڑے بڑے جلوس نکال کے، آپ دیکھیں یونان میں، اٹلی میں، سویڈن میں، جرمنی میں، یا یہاں پہ انہوں نے جلوس نکالے ہیں، اور انہوں نے احترام انسانیت اور احترام مذہب کی نعرے لگائے ہیں کہ ہر مذہب کا احترام ہونا چاہیے اور ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا جو صحیح موقف ہے اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ تو یہ جو لوگ فساد کرتے ہیں نا، ان کا آپ نام نہ لیا کریں، کہ ایک دفعہ وہ مشہوری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی
چینل کی مشہوری کے لیے، کوئی اپنی مشہوری کے لیے ان کا نام نہ لیا کرے. وہ نام لیتے ہیں نا کہ اس نے کہا، وہی جو نیوزی لینڈ کی ایک خاتون تھی جس نے کہا تھا، جس بندے نے مسجد میں گھس کے بندے مارے تھے، اس نے کہا تو بے نام ہی مرے گا، تیرا نام میں نہیں لوں گی، تیرا نام. وہ بڑی اچھی پالیسی تھی. جو دہشت گرد ہے اس کا نام نہ لو، جو اس طرح کا مذہبی دہشت گرد ہے اس کا نام نہ لو، اس کو بے نام ہی مرنے دو. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.